گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ ہر اتوار کو یہ آپ دیکھتے ہیں، اور آج بھی جو آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو اس کا جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے اسپیشلی رمضان سے متعلق۔ رمضان ابھی ہمارے درمیان ہے، رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو آہستہ 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 دیکھتے ہی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اب رمضان بالکل رخصت کے قریب ہے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان میں کیا کھویا کیا پایا، آج اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ کچھ رمضان کی برکتوں سے متعلق، کچھ الوداع ماہ رمضان سے متعلق، کچھ عید سے متعلق، اور پھر ہمارے گھر والے، ہمارے فیملی والے، ہمارے گھر کی اسپیشلی خواتین، یہ بھی رمضان میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں، ہر گھر میں تعاون ہوتا ہے، تو ان کا بھی شکریہ کیسے ادا کیا جائے گا وہ بھی آپ کو مختلف ویڈیو کلپس کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق میں عرض کروں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ، کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان میں کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان تو آتا ہے، ہر سال آتا ہے، یہ پھر رخصت پر ہی ہے، بالکل رخصت کے قریب ہے، تو یہ اگلے سال پھر آئے گا، 11 مہینے بعد پھر رمضان آئے گا۔ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے، زمین کے اوپر ہوں گے کہ زمین کے اندر۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں شاید ہمارے ساتھ ہوں، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم سے جدا ہو گئے، بچھڑ گئے، بلکہ اس رمضان کے اندر بھی کئی ایسے واقعات ہمارے پاس بھی آئے، آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، عید دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی تو چاند رات اور عید کا دن آنا ہے، نہ جانے کس کا نام ملک الموت علیہ السلام کے پاس ہو، اور عید کا نیا جوڑا پہننے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ کفن پہننا نصیب ہو جائے۔ عید کے لیے جو خوشبوئیں رکھی ہیں وہ خوشبوئیں لگانے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافور کی خوشبوئیں لگانا نصیب ہو جائیں۔ عید کا غسل کرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تختہ غسل پر لٹا کر کوئی غسال غسل دے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، رمضان آیا اپنی برکتیں لے کر، 3 عشرہ رحمت آیا چلا گیا، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت شروع ہوا، مغفرت کے پروانے بٹنے لگے، اور ایک ایک دن کرتے 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 عشرہ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ پھر آخری عشرہ، یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی کا، یہ آیا، اور ایک ایک دن کرتے کرتے یہ بھی ہم سے بس بالکل رخصت کے قریب ہے۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کیا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا حق ادا کیا، کیا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ تلاوت، نمازیں، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کرنے والے کرتے بھی ہیں، تو ہم بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے نیک بندوں کے صدقے ہماری جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے قبول فرما لے۔ کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف قبول فرما لے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، کاش، کہتے ہیں نا کہ پورا سال ہی رونقیں رہیں، مسجدیں آباد رہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے معشید مدنی اتاری موجود ہیں،
بشیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے حاجی ابو ماجد شاہد اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ موجود ہیں۔ شاہد بھی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا کھویا کیا پایا؟ رمضان آیا، اتنی قدر کی کتنی نہیں کی، ہم کیا بن پائے کیا نہیں بن پائے، تو کیا فرمائیں گے اس پر؟ ماہ رمضان تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو، اور یہ جو چند دن رہ گئے ہیں جو ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، تو ان دنوں کو بھی غنیمت جانیں کہ ماہ رمضان کی تو ایک ایک گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے، تو جو گھڑیاں گزر رہی ہیں ان کو غنیمت جانیں، اور رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس پر شکر کرنا چاہیے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور واقعی جو آدمی غور و فکر کرتا ہے نا کہ میں نے اپنی چلیں یہ تو ماہ رمضان ہے، تو زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر غور کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اب تک جو ہے وہ زندگی کے اتنے ایام گزارے ہیں۔ اگر کسی کی عمر 15 سال ہے، وہ 15 سال کے بارے میں غور و فکر کرے، 20 سال 25 سال 60 سال جتنی بھی عمر ہے اس پر اگر غور و فکر کریں گے، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ غور و فکر کرنا بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے گا کہ گھڑی بھر جو ہے وہ غور و فکر کرنا آخرت کے بارے میں، اپنے اس انجام کے بارے میں، اپنے جو ہے وہ اعمال کے بارے میں، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں غور و فکر تو کرتے رہنا چاہیے۔ غور و فکر کرنے کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی اس روٹین کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو تبدیلی آئے گی جو غور و فکر کے بعد آئے گی، وہ رب کی رحمت سے اس کو راضی کرنے والی ہوگی رب کو، اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اس کی بہتری کی صورت ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے جو فرمایا کہ غور و فکر، تو یہ نیک اعمال 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 اسلامی بہنوں کے لیے، اس کو لے لیجئے، اس میں نیک اعمال کا جائزہ، روزانہ کے اعمال بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، ماہانہ بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک لائف کے اندر ایک چینج آئے گا، ایک روٹین بنے گا، کیونکہ رمضان میں تو روٹین بنا ہوتا ہے، تو یہ رمضان میں بھی کرنے کا ہے، پورا سال کرنے کا ہے، تو یہ نیک اعمال جو ہے یہ اپنا اس کو تھام لیجئے۔ مشید بھائی رمضان میں کیا کھویا کیا پایا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی ہم ایک ایگزامپل کے طور پر چیز اٹھاتے ہیں کہ کوئی بزنس مین ہوتا ہے، اور وہ بزنس مین سرمایہ اپنا لگاتا ہے، تو سرمایہ لگاتے وقت وہ اپنے بیلنس کو چیک کرتا ہے، براڈ فارورڈ بیلنس کہلاتا ہے وہ، کہ اس کے پاس اس وقت سرمایہ کتنا ہے، اس کا پورا مہینہ اور ہم کہیں پورا سال، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اس کا جو ہے نا سرمایہ لگا ہوا ہے، اس کا جو کیش ہے یا جو بھی اس کا اماؤنٹ ہے وہ رولنگ کنڈیشن میں ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ رولنگ پوزیشن میں ہے۔ جب رولنگ پوزیشن اس کی ختم ہوگی تو وہ یقینی طور پر وہ تاجر اور کامیاب تاجر یہ دیکھے گا کہ میرا سرمایہ نے مجھے کتنا دیا، اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ کیا آیا، یعنی اس کے پاس کتنا پروفٹ جنریٹ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا بات ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو رمضان مجھے ملا، روزے کی فرضیت مجھ پر، اور مسلمان ہونے کے ناطے میں نے روزے بھی رکھے، اس روزے سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے پرہیزگاری حاصل کی۔ ایک نوجوان یہ دیکھے کہ کیا میں باحیا نوجوان بنا، کیا میں ایک عابد بنا۔ اور علی بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عام دنوں کی نسبت ماہ رمضان کے اندر مساجد میں جو آپ رونق دیکھتے ہیں، تو اس رونق میں وہاں پر جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے فرض علوم کا بھی جو ہے الحمدللہ سلسلہ کرتے ہیں، نماز کے مسائل، تو روزے کے مسائل، تو طہارت کے مسائل، بھائی صاحب نصاب ہیں، ایک تعداد زکوٰۃ نکالتی ہے تو وہ زکوٰۃ کے مسائل سکھا رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ علی بھائی اس کا سیکھنا مسلمان پر اس کی کیفیت کے مطابق یہ فرض ہے۔ اب بحیثیت مسلمان میں غور کروں کہ کیا میں نے وہ فرض علوم اس مہینے میں پایا، کیا بات، کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی، کیونکہ عام دنوں میں تو ہمارے پاس جاب کے معاملات ہیں، تو کیا اس وقت کو انہوں نے اویل کیا
کہ وہ جو ہے اس میں کتابوں کا مطالعہ، جو دینی کتب ہے اس کا مطالعہ کیا ہو، اسلامی بہنوں نے گھروں میں کیا ہو، اسلامی بھائیوں نے جا کے مساجد کے اندر یہ جو سیشن ہو رہے تھے، فجر کے بعد ہو رہا ہے تو کہیں عصر کے بعد ہو رہا ہے، تو یہ علم حاصل کیا اور روزے کی فرضیت سے تقوی حاصل کیا، تو یہ دیکھنے کا ایک بہت اہم ہے۔ اب اس میں جو دنیا دار بظاہر لگتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اس طرح کا طبقہ بھی رمضان کے اندر وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کے اندر تراویح کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو چہرے پہ داڑھی کا نظر نہیں آئے گا، سر پہ امامہ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے انہماک کے ساتھ، صف میں کھڑے ہو کر، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک بھی سن رہا ہے، تراویح بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ میرے جو مدنی چینل کے تمام ناظرین ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے عبادت کا وہ لذت والا معاملہ یا عبادت کا مزاج پایا یا کھویا، یا اسی طرح جو تقوی حاصل کرنا تھا رمضان میں، کیا وہ ہم نے پایا یا وہ کھویا۔ بڑی پیاری بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میشد مدنی بھائی نے جو فرمایا، واقعی پرہیزگاری، تقوی، تو نیکیاں کمانے کا بھی سیزن، اور میشد بھائی کئی لوگوں کا سمجھ لیں کہ مال کمانے کا بھی سیزن، تو اگر کئی بولے کہ میں نے جو ہے مال کما کے بہت کچھ پایا، تو یہ پیسے کمانے کے لیے تو پورا سال پڑا ہے، لیکن جیسے کہ ہے نا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں کس طرح اس کی تیاریاں کر لیا کرتے تھے کہ جن کا دینا ہوتا دے دیتے، جن سے لینا ہوتا لے لیتے، دنیاوی معاملات سے فارغ کر کے اپنے آپ کو اور رمضان کے لیے فری کرتے عبادت کے لیے، اور مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی معمول تھا یہ، اور آج بھی الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے یہ مناظر دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، کہ کتنے اعتکاف، آخری اشرہ چل رہا ہے، آخری اشرے میں تو کتنے ہزاروں دنیا کے کتنے ملکوں میں، کتنے ملکوں کے کتنے شہروں میں، یہاں پاکستان کے کتنے شہروں میں، ایک شہر کی کتنی مساجد میں الحمدللہ معتکفین دیکھیے، عاشقان رسول دیکھیے، کہ یہ بھی تو لوگ ہیں گھر بار کام کاج چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اچھا آخری اشرہ تو کیا، دعوت اسلامی نے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ذہن دیا، پورے مہینے کے لیے، پورے مہینے کے لیے لوگ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تو کیا بات ہے، کراچی جو فیضان مدینہ ہے ہمارا، یہاں تو اللہ کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت خود تشریف فرما ہوتے ہیں، خود موجود ہوتے ہیں، اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے۔ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، چھٹیاں کر کے، خرچہ کر کے، تو وہی والی بات ہے میشد بھائی، کیا کھویا کیا پایا، تو یہ ان سے کوئی پوچھے تو یہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے پایا ہی پایا۔ تو دیکھیں یہ ہے نا، تو کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں، کچھ کیا بلکہ بہت کچھ ملتا ہے۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ رمضان میں عبادات اور یہ ذوق ایک ملا، اس کو پورا سال کنٹینیو رکھنا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رمضان کی جو یہ پریکٹس ہے ہماری، تلاوت، نماز اور یہ سب گناہوں سے بچنا، اس کی ہمیں عادت بنانی ہے۔ اور میشد بھائی یہ عادت کیسے بنے گی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، بہت آسان ہے۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے تھا۔ کیا بات ہے، پہلے روزے سے میں فجر کی نماز کے لیے نکلا، سحری ختم ہوئی، اب میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے میں اپنے علاقے کی مسجد کے اندر جا کے میں نے جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے میں نکلا ہوں، اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تو مہینہ مجھے فجر کا نمازی بنانے آیا تھا۔ اور فجر میں رونق کیسی، اللہ، ساری مسجد فل۔ باقی آپ کی بات میں مجھے فجر سے وہ دل کے تار آپ نے چھیڑ دیے۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر علاقے کی ہر مسجد فل، اور فجر میں کیسے نمازی آتے ہیں، مسجد فل ہوتی ہے۔ کاش پورا سال اگر فجر میں ایسے نمازی رہیں تو مشید بھائی۔ کہیں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی بیان کے دوران، تو وہ بات ہوئی کہ بھائی فجر جو رمضان کی ابتدائی روزے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فجر میں ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، جمعے کا سما ہوتا ہے نا۔ اب غور کریں تو یہ جو نمازی ہیں یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کوئی گاڑیاں بھر کر تو باہر بظاہر کھڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کرایہ کا مکان لے لیا ہو، یا اوورسیز سے آیا ہوں، ایک مہینے کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہو، لیکن جواب میں یہی آتا ہے کہ یہ تو یہیں کے ہیں۔ تو آپ جب یہیں کے ہیں تو بھائی عام دنوں میں کہاں ہیں؟ تو یہی مدنی چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں، میں ان کو یہ میسج کنوے کروں گا، اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں ان سے نیکی کی دعوت عرض کریں گے کہ آپ اپنی نمازوں کے معاملات میں مستقل مزاجی رکھیں۔ اور جو رمضان کے روزوں کے ذریعے جو ہم نے دیکھیں، بڑی پیاری ایک لاجک اور فلسفی بیان ہوتی ہے، امیر اہل سنت نے بھی اس کو تحریر فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے اندر جو مباح اور جائز شے ہے اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے،
بڑی تو پیاری بات فرمائی۔ حرام چیزیں تو بدرجہ اولا اس میں منع ہو گئیں۔ اب صحیح۔ جو رمضان کے روزوں کے اوقات میں جائز چیزوں سے منع، ناجائز چیزیں بدرجہ اولا منع، تو یہ تمام چیزیں تو ہم نے رمضان کے بعد بھی نہیں کرنی۔ تو یہ رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں، ابھی مغفرت کے پروانے مل رہے ہیں، یعنی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اگر بخشش طلب کرنے والے بن جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے اس کی کرم نوازیاں مانگنے کا ہمیں اگر ڈھنگ ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت حاصل کر کے اس سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں بھی جو ہم سے تھوڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے وہ بخش دی جائیں، مغفرت ہو جائے ہماری۔ بہت پیاری بات فرمائی ہمارے میشد مدنی بھائی نے۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن جب بندہ روزے دار ہو جاتا ہے تو ان سے رک جاتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، کھانا کتنا ہی سامنے رکھا ہو، لذیذ چیزیں رکھی ہوں، پانی رکھا ہو، ہم نہیں کھاتے پیتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، ہم روزے دار ہو گئے، نہیں کھاتے، سامنے رکھا ہے، بظاہر کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، ہم پھر بھی نہیں کھاتے، چھپ کر بھی نہیں کھاتے پیتے کہ نہیں روزے دار ہوں میں، نہیں کرنا۔ جب تک غروب آفتاب کا کنفرم نہیں ہو جائے ہم ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، سب لگا ہوتا ہے، لیکن جب تک ٹائم کنفرم نہ ہو جائے کہ نہیں ٹائم ہوا نہیں ہوا، پہلے کنفرم کریں گے پھر کھائیں گے۔ دیکھیں کہ جائز کھانا، لیکن جب روزے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، ہم رک گئے، تو وہ کام جو بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سے تو ویسے ہی بچنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی بچنا ہے۔ ہم کیوں نہیں بچتے؟ کیوں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں؟ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان آیا ہے، پلیز اپنے آپ کو چینج کیجئے۔ گناہوں کی عادت، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان سے سچی توبہ کر لیجئے۔ جیسا کہ ہمارے مبلغ نے بتایا کہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات آتی ہے، یہ پورے مہینے میں جتنے لوگ بخشے گئے ان کے مجموع تعداد کے برابر اللہ پاک بخشتا ہے۔ بخشش کے پروانے تو بٹ رہے ہیں، مغفرت کے پروانے تو بٹ رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کیا کھویا کیا پایا؟ ہم کہاں ہیں؟ بازاروں کی رونقوں میں تو گم نہیں ہو گئے، تفریحات میں تو گم نہیں ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں تو نہیں لگ گئے کہ لوگوں کو مغفرت کے پروانے مل رہے ہیں۔ تو علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے رات جاگ کر عبادت نہ کی جائے تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں، گویا آدھی رات عبادت کا ثواب، اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو نیت کر لیجئے کہ میں رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں با جماعت پڑھوں گا، اور یقین کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دل میں ایک ایسی حسرت ہوتی ہے کہ جو مسجدوں کی رونقیں رمضان میں ہیں، جو نمازی رمضان میں ہیں، اسپیشلی فجر میں، کیسے لوگ آتے ہیں۔ کاش پورا سال کوئی ایسا کرم ہو جائے، لوگوں کے ایسے دل بدل جائیں، ہم ایسی انفرادی کوشش کریں، ایسی نماز کی دعوت دیں، مسجد بھرو تحریک ایسی چلائیں کہ پورا سال فجر میں ایسی ہی رونق رہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو، لیکن کیا کریں، یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، آتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے، ایک ایک کر کے دن گزرتا چلا جاتا ہے۔ رجب آیا، پھر شعبان آیا تو رمضان کے آنے کی خوشی، چاند رات آئی، پہلی تراویح، پھر یوں کرتے 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 ایک ایک دن گزرتا چلا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ رمضان بالکل رخصت کے قریب ہے۔ الوداع ماہ رمضان، کیسا پرسوز کلام ہوتا ہے، کیسی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم نے جو دیکھا، اتنی ایج ہو گئی ہماری، اتنے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، لیکن جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہیں اور ولی کامل امیر اہل سنت کی صحبت اور ان کے ملفوظات اور ان کی جب تربیت کا کچھ حصہ ملا ہمیں، اور ایک عاشق رمضان کو دیکھا، تو رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا کیسا غم ہوتا ہے، ان کو کیسا غم ہوتا ہے، ان کی کیسی کیفیت بن جاتی ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان ہم سے جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور امیر علیہ سنت کی کیفیت ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت کے صدقے آج ایک تعداد ہے کہ رمضان کے جانے پر رقت ہو رہی ہے۔ تو یہ کیفیت کیسے حاصل کی جائے اور کیسے برقرار رکھی جائے؟ دیکھیں، یہ تو اللہ والوں کا ایک حصہ ہے جو آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل سکتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں
اور ان کے سامنے جو ہے وہ ماہ رمضان کی اہمیت، اس کے جو فوائد ہیں وہ ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو اس کے فضائل آئے ہیں وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اپنی زندگی کو غنیمت جان رہے ہوتے ہیں کہ جو لمحات مجھے میسر آئے ہیں میں نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اور ایک اور کیفیت بھی بنتی ہوگی کہ جب وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ زندگی گزر رہی ہے اور زندگی چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ کیفیت بھی ہمیں حاصل ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اپنی محدود عمر لے کر آئے ہیں، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، تو یہ تو لکھ دیا گیا کہ ہم نے اس دنیا میں کتنا رہنا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں کتنا عرصہ رہیں گے۔ لیکن ایک دن گزر گیا تو ہماری جو کل زندگی ہے اس میں سے ایک دن کم ہو گیا، تو یوں جو ہے وہ اللہ والوں کی یہ سوچ بنتی ہے، اور پھر جب اس طرح کی سوچیں ہوتی پھر رکت بھی بنتی ہے، آنسو بھی رواں ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو امیر اہل سنت اور اس طرح کے جو دیگر بزرگ ہیں، تو ان کی یہ فکر کرنا، آنسو بہانا ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اگر ہم جو ہے وہ اس طرح کی سوچیں اپنے دل و دماغ میں لائیں گے تو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان بڑی پیاری بات فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، اور یہ کیفیات جو ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کا سامان ہو جائے یہ۔ اور جیسے شاہد مدنی بھائی نے فرمایا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، کہنے کو تو بڑھ رہی ہے، حقیقتاً گھٹ رہی ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے فرمایا نا کہ جس طرح برف رکھ دی جائے تو برف پگھلتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم NIC کارڈ بناتے ہیں یا پاسپورٹ بنواتے ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ تو لکھی ہوتی ہے، لیکن کہیں بھی ہماری زندگی کی ایکسپائر ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی۔ ہاں، پاسپورٹ کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، NIC کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی ویلیڈیٹی رہ جاتی ہے، لیکن زندگی کی ایکسپائر ڈیٹ آ جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا دیجئے، نیکیوں میں لگا دیجئے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، کچھ لمحات، کچھ ساعتیں باقی ہیں۔ آج کا ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے، ہمارے جو مبلغین بیٹھے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اس بارے میں رائے لیں گے، اور ہمارے نگران شورا اور اراکین شورا نے اور مختلف مبلغین نے اس میٹر پہ بھی ہمیں کچھ مدنی پھول دیے ہیں کہ رمضان میں جہاں عبادات، تلاوت، نمازیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب چل رہا ہوتا ہے، اس میں مرد حضرات باہر نکل کر کام کاج کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ بھی مشقت ہے، لیکن ایک مشقت ہماری گھر کی خواتین بھی کرتی ہیں، ہمیں سحری بنا کر دیتی ہیں، ہمیں افطار بنا کر دیتی ہیں، گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہیں، صفائی ستھرائی کرتی ہیں۔ دیکھیں، ان کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے۔ تو آج پہلے تو اپنے مبلغین کی ہم اس پر کچھ رائے لیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، والدہ ہیں تو والدہ، بچوں کی والدہ ہیں تو بچوں کی والدہ کا، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، گھر کی تمام ہی تقریباً خواتین لگی ہوتی ہیں، کس طرح سحری کا انتظام، ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اس ٹائم کے اندر سحری کرنی بھی ہے، سب کو کرانی بھی ہے، جو بھی گھر میں لوازمات ہوتے ہیں، بنانا کرنا، تو ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سحری کو لگانا۔ اچھا، سحری سے پہلے اس کی تیاری، پکانا، گرمی جیسا بھی ماحول ہے، پھر اس کو سرو کرنا، پھر خود بھی سحری کرنا، بعد میں برتن دھونا، تو پھر اپنی نمازیں پڑھنا، اور افطار کے ٹائم تو سبھی کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب کا ٹائم بڑا ایک پیک ہوتا ہے، لیکن ہماری گھر کی خواتین اس میں افطار بناتی ہیں۔ بعض ایسی آئٹم ہوتی ہے جو چولہے کے پاس کھڑے ہو کے پکانا پڑتی ہوں گی، چولہے کی تپش، چولہے کی گرمی، اور آج کل موسم، اور اگر لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں تو وہ، اور پھر ان کا بھی روزہ، حلق ان کا بھی سوکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے تمام فیملی ممبرز کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ کہتے ہیں نا کہ جن کی مائیں ہیں اور ماں یہ اہتمام کرتی ہے، تو میرے ایک بچے کو یہ پسند، ایک بچے کو یہ پسند، بچوں کے ابو یہ کھائیں گے تو میری بچی یہ کھائے گی تو میرا بیٹا یہ کھائے گا، وہ ماں سب کی فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی ہے۔ تو شاہد بھائی کیا کہیں گے کہ گھر والوں کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ یہ آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو فرمائی کہ واقعی جو ہے گھر کی خواتین کتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں، ان کی عام روٹین سے زیادہ جو ہے وہ محنت ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے جیسے نے پسند کی بات کی ہے، تو ہر ایک کی پسند کے مطابق جو ہے وہ پورا اترنا، یہ بھی ایک ہوتا تو مشکل ہے، لیکن بہرحال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب جو ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کی پسند کی چیز جو ہے مل جائے، اور یہ ان کا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں۔
اور جو چیز بن کر آتی ہے تو اس پر بھی جو ہے تھوڑا مسکرا کر ہی کہیں کہ بڑا زبردست جو ہے وہ آپ نے یہ ڈش بنائی ہے. تو اس طرح کرنے سے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور واقعی جو ہے اس طرح یہ بھی ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا, شکریہ نہیں ادا کرتا, وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بڑی بات فرمائی. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یعنی شکر یہ بھی ہے کہ ہم مانے بھی تو صحیح کہ انہوں نے جو ہے وہ افطار اور سحری میں اتنی کوشش کی ہے. تو پہلے ماننا پڑے گا. جی یوں ہے نا کہ انہوں نے تو کرنا یہ ہے, ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے. ڈیوٹی ہے. تو ہم بھی تو ذرا باہر جو ہے وہ محنت مزدوری کوشش جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور انہیں جو ہے وہ چولہے کے پاس جو ہے وہ کھانے پکانے کا کام کرنا ہے. کچن میں پنکھا بھی نہیں ہوتا عموماً, اے سی تو دور کی بات ہے, پنکھا بھی نہیں ہوتا. پنکھا ہوگا تو چولہا کیسے جلے گا؟ یہ تو واقعی یہ ہے مشقت. یہ تو یہ سب سے پہلے تو یہ نا کہ ماننا ہوگا کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, کتنی کوشش کی. مانیں گے تو شکریہ ادا کریں گے. جی کیا بات کہی, کیا بات کہی. بڑی پیاری بات کہی ہمارے شاہد بھائی نے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, مرد حضرات ہیں, پہلے تو مانیں, یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا. جب روزے میں ہماری حالت خراب ہوتی ہے تو وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, تو گھر والوں کا شکریہ. اچھا اس میں شاہد بھائی اگر شرم آئے, یار کیا کرنا, شکریہ, شرم آتی ہے, کیا کریں؟ دیکھیں یہ اس شرم کو تو دور کرنا چاہیے نا. ذرا ہم بھی تو غور کریں کہ جب کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں, جس جگہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, یا جو بھی سلسلہ ہے, تو اس پر اگر ہماری جو ہے وہ کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو ہماری بھی تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. بڑی پیاری بات کہی, اپریشیٹ کریں. بلکہ بعض کمپنیوں میں تو اپریسیشن لیٹر ملتے ہیں, سرٹیفکیٹ ملتے ہیں, اور باقاعدہ سیریمنی ہوتی ہے. تو ابھی میرے ذہن میں آیا اس شاہد بھائی کی گفتگو سن کر کہ کوئی گھر میں ایسی کوئی اپنے گھر کی جو لیڈیز ہیں, خواتین ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, ان کو کوئی اپریسیشن کرنے کے لیے کوئی ٹریٹ کیا جائے. کوئی آخری دنوں میں یا عید کے دن گھر کے مرد کہیں گے آج آپ بیٹھیے اور ہم آپ کو کھلاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم سرو بھی کر لیتے ہیں, برتن ہم دھو لیتے ہیں. پاسبل؟ آپ دونوں کی ڈسکشن سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو جو ہے نا کس طرح سے شکریہ ادا کیا جائے. بڑا اچھا انداز ہے. اب جیسے افطاری میں چیزیں بنتی ہیں نا, جی ہاں, ان چیزوں کی تعریف کریں, ماشاءاللہ اچھی بنی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت کمی جو رہ گئی نا اس پر آئندہ کے لیے ایک وہ سجیشن دے دیں اور کہیں ماشاءاللہ اچھا بنا ہے, لذیذ بنا ہے. وہ وہیں سے ان کا کہتے ہیں نا خون بڑھ جانے والی کیفیت. اچھا عید کا موقع آ رہا ہے تو تحفے تحائف کا سلسلہ ہو, تو بھائی گھر والوں کو کیوں بھولیں ہم, کیا بات ہے, ان کو بھی تحفے تحائف کا ہو. لباس اگر ایک دیتے تھے تو اس دفعہ 2 دے دیے جائے. تو یہ شکریہ کا انداز ہے. اگر زبان سے, ویسے تو بڑا اچھا انداز ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا اتنا تعاون کیا, لیکن والدہ ہیں اور بچوں کی امی ہیں, ان کا شکریہ اس انداز میں اگر آپ ادا کریں گے نا کہ ان کو جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں یا جو ان کی خواہش ہے کہ ہمیں چاہیے, وہ ہم اگر ان کو تحفتاً دیں کہ بھئی آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے, تو یہ بڑا زبردست انداز ہو جائے گا کہ شکریہ ادا کریں. بڑی پیاری بات کہی مشید مدنی بھائی نے بھی کہ گھر والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. مختلف طریقے ہیں, زبان سے بھی شکریہ ادا کر دیں ان کا. اچھا ہمارا پروگرام دیکھ کر جو شکریہ ادا کریں گے, اگر گھر میں اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں تو کہیں گے اچھا اب یاد آ گیا, مدنی چینل دیکھا تو ہمارا شکریہ, چلیں اسی وجہ سے کر دیجئے گھر والوں کا شکریہ ادا, کہ ان کی کوشش تو ہے. یہ زبان سے کر دیجئے, وہ انوائرمنٹ بنا کر دیجئے, کوئی دل جوئی کا سامان کر دیجئے, کوئی اسپیشل گفٹ. کہتے ہیں نا کہ شاید بھائی کوئی محنت زیادہ کرتا ہے تو اس کو بونس دیا جاتا ہے. اچھا عیدی تو سب کو دے رہے ہیں, گفٹ سب کو دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو پاسبل ہے. اگر گنجائش ہو تو اپنے گھر والوں کو, اسپیشلی گھر کی لیڈیز کو جنہوں نے زیادہ کام کیا, ان کو کہیں کہ یہ آپ کی جو آپ نے خدمت کی, آپ کے لیے سمجھ لیں کہ اپریسیشن کا گفٹ جو ہے, کیا کہیں گے اس کو بھائی, یہ آپ کا اسپیشل گفٹ رمضان میں آپ نے جو ہماری خدمت کی. ٹھیک ہے بالکل, یہ بھی ایک صورت ہے. اب عید آ رہی ہے تو عید کی خوشیوں میں ان کا ساتھ جو ہے بٹھایا جائے, اور 1 سوٹ دیتے ہیں 2 سوٹ, بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اور یوں ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا خیال رکھا, اور اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اتنا بھی نہ کریں تو پھر یہ تو بات بنتی نہیں ہے. بھائی عام دنوں میں بھی فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. رمضان کی راتوں میں 2:30 بجے اٹھنا, اٹھ کے بنانا, ہم لوگ تو سو رہے ہوں, وہ پتہ چلا کہ وہ کھٹپٹ کے سے ہماری آنکھ کھلی, پتہ چلا جی والدہ اٹھی ہوئی ہے, بچوں کی امی اٹھی ہوئی ہیں, سحری کی تیاری ہو رہی ہے. 1 گھنٹے پہلے اٹھ جانا یہ آسان نہیں ہے. پھر تراویح, ہم تراویح پڑھنے چلے گئے, وہ افطاری کا سامان سمیٹ رہے ہیں. اچھا کھانا آئیں گے, بعض کا مزاج ہوتا ہے بھائی تراویح کے بعد آ کے کھانا کھانا ہے, تو وہ کھانا تیار ہو رہا ہے, ان کی ڈیوٹی چل رہی ہے. تو یہ ایک زبردست مطلب اس میں سرکل ہوتا ہے کام کا, آسان نہیں ہے. باقی گھر میں پورا لوڈ ہوتا ہے, گھر کو بھی مینیج کرنا, سحری افطاری اسی ٹائم کے اندر, ان کو بھی روزہ رکھنا. تو گھر والوں کا بہت شکریہ. لیکن ہمارا پروگرام دیکھ کر جیسے شاہد بھائی نے بھی فرمایا, مشید مدنی بھائی نے بھی فرمایا کہ کوئی گفٹ دیں, 1 کی جگہ 2 جوڑے دے دیں, اور یہ
ایسا نہیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں مرد حضرات کہیں یار آپ نے کیا پروگرام کیا، ہمارا خرچہ بڑھا دیا. اچھا تو ضمن خیر، جی ایک عرض یہ بھی کر دیں کہ تحفہ دینا اور ہے اور تقاضا اور ہے، ہاں تو جی. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام سے تقاضے شروع ہو جائے. خیر یہ بھی ایک محبت کی باتیں ہیں. جی، جی. محبت میں مانگ لیں گے بھائی کہاں چلے، اب تو دے دیں 2 جوس سوٹ ہمیں. نہیں بالکل تقاضا یوں محبت والا تو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بات کی جائے، بات کرنے میں تو حرج نہیں ہوتی. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. واقعی اس کا بظاہر تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے. جیسے میشد بھائی نے بھی کہا کہ 1-1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تیاری کرنا، پکانا، پھر اسپیشلی افطار پکانا سمیٹنا، ان کو بھی تو روزے رکھنے ہوتے ہیں. ہم تھک جاتے ہیں تو عورتیں تو زیادہ ہی نازک ہوتی ہیں، یہ کیا نہیں تھکتی ہوں گی. پھر چولہے کے پاس، پھر آئل، یہ وہ سب آسان نہیں ہے. تو گھر والوں کا بہت شکریہ. اس پر ایک سیگمنٹ ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ جس میں نگران شورا نے، اراکین شورا نے اور ہمارے مختلف مبلغین نے کس انداز میں گھر والوں کا شکریہ ادا کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ شکریہ گھر والوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات ہو رہی تھی رمضان کی، بات ہو رہی تھی گھر والوں کی. تو رمضان نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس رمضان کے دینے لینے میں گھر والے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کا آرام بڑا متاثر ہوتا ہے. یہ ان لمحات میں جب سب بیٹھ کر دسترخوانوں پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کچن میں ہوتے ہیں، یہ کوریڈور میں ہوتے ہیں، یہ دروازے کھولنے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ، دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام. سحری کا سلسلہ ہو یا افطاری کا سلسلہ ہو، گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ اس معاملے میں تعاون کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے خاص طور پر گھر والوں کے شکر گزار ہیں. اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے. بہت شکریہ. جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں بغیر ٹیم ورک کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہم چاہے کاروبار کر رہے ہوں، چاہے ہم دینی کام کر رہے ہوں، ہمارے گھر والوں کا ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہوتا ہے. رمضان میں آپ نے جو دینی کام کیا یا جو دنیاوی کاموں میں آگے بڑھے ہیں، اس میں گھر والوں کا بڑا کردار رہا ہے. اس لیے ہم ادا کرتے ہیں گھر والوں کا شکریہ اور دعا کرتے ہیں گھر والوں کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو جنت میں پیارے آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عنایتوں کا مہینہ. اس میں ایک اور اچھا کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو شکریہ ادا کرنا چاہیے کن کا، جنہوں نے ہمارے لیے سحری اور افطاری تیار کی، یعنی ہمارے گھر والے. تو عموماً بچوں کی امی، بہنیں، ماں وغیرہ جو ہماری ہوتی ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہوتی ہے. ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں مگر ہمارے لیے سحری تیار ہوتی ہے، ہم کام کاج کر کے گھر پہنچتے ہمارے لیے افطاری تیار ہوتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بار انہیں اچھے انداز سے کہہ دیں شکریہ. انشاءاللہ اس سے گھر میں محبت پیار میں اضافہ ہوگا. اللہ کریم ماہ رمضان میں کی گئی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں میں ایک گزارش کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ جن گھر والوں نے ہمیں روز افطاری اور سحری بنا کے دی، ہماری بہت خدمتیں کی، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ بھی دل جیتنے کا ایک طریقہ ہے، محبتوں کو بڑھانے کا طریقہ ہے. اور یہ بھی تو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اگر ہم اپنے گھر والوں کا اس حوالے سے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں، آپ کے بھی روزے تھے پھر بھی آپ نے ہمیں افطار بنا کے دیا، سحری بنا کے دیا، اور اس پورے رمضان میں اگر ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہمیں معاف کر دیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور گھر والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی گھر کے دیگر افراد سے اگر اس طرح کہہ کے معافی تلافی کر لیں، شکریہ بھی ادا کر دیں کہ بھائی اگر ہماری طرف سے کھانے پکانے میں یا خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو معاف کیجیے گا. ایک اس طرح کی باتوں سے گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس مہینے میں گھر والوں کی مصروفیات اور محنت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے گھر آنے سے پہلے افطاری تیار ہوتی ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے گھر والے اٹھ کر سحری تیار کرتے ہیں، اور دیگر بھی کئی کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہم عید کی خوشیاں اور رمضان المبارک میں دیگر لوگوں کو شکریہ اور جزاک اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ شکریہ جزاک اللہ خیرہ بھی کہیں. یہ دعا بھی ہے، بہترین شکریہ ادا کرنا بھی ہے. جزاک اللہ خیرہ کہنا سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی جزاک اللہ خیرہ ضرور کہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ نگران شورا نے بھی، عبدالحبیب بھائی نے بھی، دیگر مبلغین نے بھی کس طرح گھر والوں کا شکریہ ادا کیا ہے. تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، آپ بھی جس طرح کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ واقعی سب کی خدمات کو، روزہ، نماز، تراویح، خدمت، یہ بھی تو خدمت ہے. اور اسلامی بہنیں بھی اس پر شکریہ ادا کریں اللہ کا کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا.
ہمیں اہل ایمان کیا، مسلمان کیا، روزے رکھنے کی اور روزہ رکھنے والوں کی خدمت کی توفیق دی، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان جب گزرتا ہے تو عید بھی آتی ہے، اور عید ایک خوشی کا نام ہے، لیکن خوشی کون سی کہ جس میں اللہ کو راضی کیا جائے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یعنی آپ نے عید کے دن فرمایا، عید کے دن کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ ہیں ہر وہ دن کہ جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، کیسے کیسے فرامین ہیں اللہ والوں کی عیدیں۔ یعنی ہماری عید تو ہم سمجھتے ہیں نئے کپڑے پہن لیں، دعوتیں کر لیں، گھوم پھر لیں، مخلوط تفریح گاہوں میں چلے جائیں، ہوٹلنگ کر لیں، تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ عید ہے۔ لیکن اللہ والے بھی تو تھے نا، اور اللہ والے تو اللہ سے زیادہ قریب، تو ان کی جو ہے وہ عید کیسی کیسی ہوتی تھی۔ عید کے متعلق کیا فرمائیں گے مشید بھائی؟ کچھ مطالعہ کر رہا تھا میں، تو عید کا جو امیر علیہ سنت نے باب باندھا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت گزری۔ تو عید والے دن آپ بڑے پریشان، اور کیفیت جو ہے وہ آپ کی افسردگی والی تھی۔ تو پوچھا یا امیر المؤمنین کیا معاملہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو آج عید کا دن ہے، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن فرمایا کہ جن کی نمازیں، روزے، تراویحاں، عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں ان کے لیے عید کا دن ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جن کی نمازیں، روزے اور دیگر عبادات یہ ان کے منہ پر مار دی گئیں، رد کر دی گئیں، تو ان کے لیے یہ وعید کا دن ہے۔ کیا بات ہے۔ علی بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حقیقی عابد گزار، زہد و تقوی والا ہوتا ہے نا، تو وہ آج کے دن خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ عید کے دن کا جو اظہار ہے وہ مستحب ہے، خوشی کا اظہار کرنا۔ تو یوں وہ ادائیگی استحباب کے لیے ثواب کی نیت سے یقیناً خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو وہ عیدی کا دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس عید کو ایک ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرنے میں وہ طبقہ کہ جن کی عبادت میں کمزوری رہی وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہی کہیں گے کہ یہ جو فیسٹیول ہے یا یہ جو ایک موقع ہے تو اسلامی تہوار مسلمانوں کا ہے، لیکن اس کے منانے کا انداز اسلامی نہیں۔ بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشی کا دن دیا گیا ہے۔ بالکل۔ جب اللہ پاک نے جس خوشی کا دن دیا ہے مسلمانوں کو، تو خوشی بھی پھر وہ ہونا کہ جس میں اللہ کی رضا والے کام کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کیے جائیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عید، یعنی عید کے لیے فرماتے ہیں کہ میری عید تو اس دن ہوگی کہ جس دن میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ایمان سلامت لے جاؤں دنیا سے جب جاؤں۔ تو یہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جن کی نگاہ ولایت سے کتنوں کو ولایت ملتی ہے، جن کے قدموں کی برکت سے لوگوں کو ولایت مل جاتی ہے، کیا کیا مقام آپ کی نگاہ، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول، یہ آپ کا خوف ہی تھے نا، ہمارے لیے تربیت ہی ہے نا کہ یہ عید کیسے منا رہے ہیں اور ہم عید کیسے مناتے ہیں۔ جائز طریقے سے خوشیاں منائیے، مبارکباد دیجیے، لیکن ناجائز چیزوں سے، حرام سے، گناہ سے بچیے، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کیجیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ گزرا، آپ نے اپنے بیٹے کو ملاحظہ کیا تو عید والے دن وہ پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ عید والے دن، عید والے دن ہمارے ہاں جو نیا لباس پہننے کا مزاج ہے، اچھا ہے اجلا لباس پہنے یا نیا لباس پہنے، لیکن وہ ایک بزرگوں کا انداز، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ملاحظہ کیا کہ وہ جو ہے نا لباس پہنے ہیں پرانا، امیر المومنین کے بیٹے، امیر المؤمنین، خلیفہ وقت۔ کہا بابا جان کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے بیٹے آپ نے پرانا لباس پہنا ہے تو مجھے خوف ہے کہ جو باہر لڑکے ہیں نیا لباس پہنے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کا دل غمگین نہ ہو۔ بڑی پیاری بات کی ان کے بیٹے نے، انہوں نے کہا کہ بابا جان گھبرائیں نہیں، جس سے اس کا رب اور اس کے ماں باپ راضی ہوں تو اس کے لیے یہ دن خوشی کا ہے۔ غم وہ کرے کہ جسے اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ راضی نہ ہو، اللہ پاک اس سے ناراض ہو، اور مجھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی جو رضامندی مجھے ملی ہے اس کے برکت سے مجھے اللہ پاک بھی مجھے راضی رہے گا۔ اور یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گلے سے لگا لیا۔
کیا بات ہے، آخر بیٹے بھی کس کے اور اللہ تربیت بھی کیسی ہے. ہاں، پرانا لباس پہننے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ جس سے اللہ رسول راضی ہوں، ماں باپ راضی ہوں، اس کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، جب ہم اپنے ان نیک بندوں کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، اسی لیے تو ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے. یہ عارضی خوشیاں، یہ آرٹیفیشل لائف، آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں، اپنے لیے کم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں. بالخصوص خواتین میں شاید زیادہ، اب تو مردوں میں بھی ہو گیا، فلاں جگہ جانا ہے تو ڈریسنگ، تو پھر وہ تیاری جائز طریقے سے کیجئے، لیکن دنیاوی دکھاوا کیوں؟ دنیا کے لیے کیوں؟ آپ کی لائف ہے، آپ اپنی لائف کو انجوائے کیجئے جائز طریقے سے، شریعت کے دائرے میں رہ کر. لیکن لوگوں کے لیے جینا، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں. آپ اپنی لائف گزاریے، اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے استعمال کیجئے. نہیں ہے تو کیوں پھر بناوٹی زندگی کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو گھٹن کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ایسا پیک کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو ہمارے پاس نہیں اس کا غم نہ کریں. کہ دیکھیں مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا پیارا فرمان، ذرا توجہ سے سنیے گا. کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا. اللہ ذرا غور کیجئے کہ بے صبری کر کے بندہ اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، حرام کی طرف چلا جاتا ہے، ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر مقدر سے زیادہ کیسے ملے گا اس کو. اسی طرح شکر سے متعلق مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی، اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. یعنی اللہ پاک کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور اس وقت تک ملتی رہتی ہیں جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. اپنی باڈی پارٹس دیکھ لیجئے، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ پاؤں، کیا اس کا الٹرنیٹ ہے؟ آج مریضوں کو دیکھیے کہ کیسے کیسے مریض ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں. اللہ پاک کا شکر نہیں ہے. ہم اگر روتے رہیں گے یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے معاملات کو دیکھ کر کے اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، ہم حسد میں مبتلا ہو گئے، ہم اگر کسی سے کینہ پال کر بیٹھ گئے، دنیا کی محبت، مال کی محبت میں اندھے ہو گئے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو آپ اذیت میں ڈالیں گے. اور گھر میں بھی اگر ایسی گفتگو کریں گے آپ، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، جب گھر میں آپ ایسی گفتگو کریں گے کہ اپنے بچوں کو سمجھیں گے میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ احساس کمتری میں ہوں گے. آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا فیس امپریشن دیکھ کر، آپ کی ورڈنگ دیکھ کر آپ کے بچے بھی نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. تو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہیے. عید کی تیاری کیسے کریں؟ تو انشاءاللہ اپنے مبلغین سے بھی اس پر ہم کچھ باتیں کریں گے، اور اس کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں نگران شورا، اراکین شورا نے بھی کچھ کہا ہے کہ عید کی تیاری کیسے کریں. پہلے تو اپنے مبلغین سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم وہ سیگمنٹ بھی دیکھیں گے. یہ شاید بھائی عید کی تیاری کیسے کریں؟ جی، عید کا بڑا پیارا موقع ہے اور اللہ پاک کے شکر کا دن ہے، تو اس میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ویسے عید کی تیاریاں تو جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو شروع ہو جاتی ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. اور یوں تو تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی، اور صحیح. جب عید کا دن آئے تو پھر جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، نواز ادا فرمائے. اور جس طرح ماہ رمضان میں جذبہ ہوتا ہے نا نیکیاں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تو یہ عید کے بعد وہ جذبہ کچھ کم ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن ہم جو ہے وہ ابھی سے نیت کریں کہ جو ہے وہ ہم نے ماہ رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں ادا کرنی ہے. مرد جو ہے وہ مسجد میں 5 نمازیں ادا کرنے کی نیت کریں باجماعت، اور عورتیں جو ہے وہ گھر میں ادا کریں. مزید جو ہے تلاوت قرآن کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، درود پاک پڑھنے کی نیت کی جا سکتی ہے. اور بالخصوص عید والے دن بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے.
ہوتا یوں ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں، خود کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو نمازیں قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ مصروفیت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ پھر جو ہے وہ اللہ پاک کی ذکر سے غافل ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے نا۔ تو ابھی سے ہم جو ہے وہ نیت کریں کہ جو عید آ رہی ہے اس کو بالکل شریعت کے عین مطابق شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے ہم نے عید کا دن بھی گزارنا ہے۔ ماشاءاللہ، اور عید اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے اور شریعت کے مطابق گزارنی ہے انشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مبلغین سے آپ نے عید سے متعلق سنا، آئیے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں جس میں نگران شورا عبد الحبیب بھائی اور دیگر مبلغین عید کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک سیگمنٹ۔ عید ایک خاص خوشی کا موقع جس میں ہم رحم دلی اور غم خواری پر بھی بات کرتے ہیں۔ بالخصوص میری سب سے درخواست ہے، اگر والدین کے ساتھ آپ نے عید کی خوشیاں نہیں منائیں تو ضرور منائیے۔ دنیا میں کئی ایسے والدین ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، جی ہاں، کہ جو اپنی اولاد کی عید مبارک لینے سے بھی تو محروم رہے ہوں گے۔ تو والدین کے ساتھ بھی عید منائیں، ان کے ساتھ خوشی منائیں۔ جب آپ چھوٹے تھے تو یہ آپ کو چھوڑ کے عید نہیں منایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید تو ہر سال آتی ہے۔ عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز۔ عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے بچوں کی خواہشات کا بھی خیال رکھیں، لیکن خواہشات اتنی بھی زیادہ پوری نہ کریں کہ اس کی وجہ سے آپ خود ٹینشن میں آ جائیں۔ شکر کا، صبر کا بھی گھر والوں کو درس دیں، اور گھر والے بھی اس بات کا خاص طور پر خیال کریں کہ اتنی زیادہ خواہشات گھر کے بڑوں سے نہ کی جائیں کہ جس کی وجہ سے گھر کے بڑے ہسبینڈ ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، وہ پریشان ہو جائیں، ان کو قرض لینا پڑے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً یہ میٹھی عید کہلاتی ہے، اور گھروں میں عمومی طور پر آنے جانے والے بھی اور خود گھر والے بھی کچھ نہ کچھ میٹھا بناتے ہیں، میٹھا لاتے ہیں۔ تو بالکل میٹھا بنائیے، میٹھا لائیے، لیکن دو کام اور کر لیجئے۔ نمبر 1 میٹھی بات کیجئے، نمبر 2 میٹھی مسکراہٹ اپنے چہروں پہ سجا لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو زندگی آسودہ ہو جائے گی اور زندگی بھی مسکرانے لگے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی عید آ رہی ہے اور عید پر بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک پیغام ضرور دوں گا کہ جہاں عید پر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنی ہے، وہاں پر عید پر آپ یہ ذہن بنائیں کہ آپ نے علماء کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اور ساتھ میں اپنے قریب کی مساجد کے ائمہ کے پاس جانا ہے، انہیں بھی عید کی مبارکباد دینی ہے تاکہ ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہو۔ عید ظاہر ہے کہ خوشیاں لے کر آتی ہے، مگر ان خوشیوں کے اندر بعض اوقات ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ دیگر فرائض عبادات سے ہماری توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ تو جہاں رمضان المبارک میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی، دیگر عبادات کی طرف ہمارا ذوق اور شوق بڑھا، تو عید کے دن بھی بالخصوص جو فرض نمازیں ہیں ان کی ادائیگی اور جو دیگر ہم پر لازم چیزیں ہیں اس کی بھی ادائیگی ضرور ہو، اور گھر والوں کو بھی عید مبارک ضرور کہیں۔ بسا اوقات ہمارے گھر والے، بچوں کی امی بالخصوص ہماری مبارکباد کے منتظر ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو مبارکباد نہیں کہہ پا رہے ہوتے یا بڑا لیٹ کہتے ہیں۔ تو مشورہ تو یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے چلیں تو اس وقت ہی اپنی والدہ، والد صاحب اور بچوں کی امی ہیں تو انہیں، اور بچے بھی ہیں تو انہیں بھی عید مبارک ضرور کہیں، انشاءاللہ ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ اللہ کریم ماہ رمضان میں کی گئی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید کے دن جب آئیں گے تو یہاں ایک بہت بڑی مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد عید میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ خوشی منائیے، بلکہ عید کی خوشی منانا تو سنت ہے، لیکن خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کیجیے۔ ایک فارمولہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں ایک فارمولہ، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ میں کبھی بھی ایسے خوشی نہیں مناؤں گا کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی بھی خوش ہو رہی ہے، مگر جس نے خوشیاں دی ہیں یعنی میرا مالک کریم وہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ آج کے بعد زندگی میں ہر موقع پر ایسی خوشی منائیں گے، چاہے وہ عید ہو، چاہے بچے کی برتھ ڈے ہو، چاہے گھر میں شادی ہو یا نئے گھر کی دعوت ہو۔ میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، میرے دوست بھی خوش،
اور اس خوشی میں انداز ایسا ہو کہ میرا مالک بھی خوش. اللہ کرے کہ ہم ایسی خوشیاں منانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نگران شورا نے جو مدنی پھول دیے، عبدالحبیب بھائی نے دیے اور مبلغین نے دیے، تو بس نیت کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو چینج کریں گے. کاش پورا سال ہی اس طرح نیکیاں کرتے رہیں جس طرح رمضان میں ہمارا روٹین بنا ہوتا ہے، نمازوں کا، فجر کا، باجماعت نمازوں کا، تلاوت قرآن کا. بس اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. ابھی رمضان کی کچھ لمحات، کچھ ساعتیں باقی ہیں، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی مزید کوشش کیجئے، توبہ استغفار کیجئے. اور ہاں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنا فطرہ، زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے. کہ فطرہ جو ہے وہ دیتے ہیں ہم عموماً گندم کا دیتے ہیں. کراچی میں جو دارالافطار سنت نے ریٹ دیے ہیں وہ 170 روپے گندم کا. ٹھیک ہے، یہ دیں گے تو ادا ہو جائے گا. لیکن کیا آپ نے عید کے لیے نارمل سوٹ سلایا ہے، جوتے نارمل لے لیے ہیں؟ اچھی چیز لیتا ہے نا بندہ، اچھی چیز کی طرف جاتا ہے نا، برانڈڈ چیز کی طرف جاتا ہے. کوئی بھی چیز دیکھتا ہے کبھی بھی نہیں بولتا کہ مجھے سب سے ہلکی چیز دیں. یہ کوشش کرتے ہیں اچھی چیز ملے، کم ریٹ میں مل جائے. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو کشمش کا فطرہ دے دیجئے. بظاہر دیکھا جائے کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، 2800 روپے ہیں، 2800 روپے. دینے والے تو اجوا سے بھی فطرہ دے رہے ہیں جو 8000 روپے سے 8000 روپے. اور امیر علیہ سنت نے بھی اعلان کیا، دعائیں دی کہ میں اجوا سے فطرہ دوں گا. اجوا کھجور کا جو ریٹ بن رہا ہے پاکستان میں 8000. کئی لوگ مدینہ شریف تو وہاں فطرہ دیتے ہیں. تو جتنا اچھا سے اچھا اللہ کی راہ میں دے سکیں وہ دیں. اللہ توفیق دے تو اجوا کھجور کا دیجئے، اور اللہ توفیق دے تو کشمش کا دیجئے. گندم کا بھی دے لیں تو ادا ہو جائے گا. یہ جو شریف کا دیجئے اور کھجور کا بھی دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز دیں. ذہن نصیب سب گھر والوں کے لیے کشمش کا دے دیں، اجوا کا دے دیں. دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، فطرہ، ڈونیشن یہ بھی جمع کروائیں. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام، اتنا بڑا نیٹ ورک آپ کے سامنے ہے. آپ پریکٹیکلی بھی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہوں، مالی طور پر بھی تعاون کریں تاکہ دین کا کام اور تیزی سے چلے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ ہر اتوار کی صبح 11 بجے لائیو آتا ہے. رمضان میں یہ 12 بجے ہوتا تھا، تو آج رمضان کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. اب یہ عید کے بعد آئے گا انشاءاللہ. عید کے بعد جو اتوار آئے گی اس سے یہ کنٹینیو ہوگا، اللہ نے چاہا لائیو ہوگا اور صبح 11 بجے ہوگا. تو آپ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ بھی دیکھیے، مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھیے. اور ہاں، عید کی ٹرانسمیشن آپ نے مدنی چینل کے ساتھ بھی گزارنی ہے. زبردست پروگرام آ رہے ہیں. نگران شورا، عبدالحبیب بھائی، مفتیان کرام، دیگر مبلغین، نعت خواں، ایک سما ہوتا ہے. مدنی چینل زبردست ٹرانسمیشن لاتا ہے. تو آپ نے عید گزارنی ہے مدنی چینل کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ